السلام علیکم۔ اللہ پاک سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور مجھے بھی اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے، دعا فرمائیں۔ سب بھائیوں سے اپیل ہے کہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو صحت والی زندگی، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھنا اور اچھے کام کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا بہت بڑی نعمت ہے، اور موت سے پہلے اس زندگی کو نعمت سمجھنا کہ جب موقع نہیں ملے گا واپس مڑنے کا، کیونکہ وہ دار جزا ہے، یہ دار عمل ہے۔ دار عمل سے کوچ کر کے دار جزا کی طرف جاتا ہے جب انسان، تو پھر دار عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھر ایصال ثواب تو رہ جاتا ہے، مگر کون کسی کے لیے ایصال کرتا ہے؟ انسان زندہ ہے، زندوں کے لیے زندہ ہے، بیمار ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ تو جب انسان جو ہے اس دنیا سے چلا جائے گا دار عمل سے، تب کون ایسا درد رکھتا ہے جو اس کے لیے ایصال کرے درود پاک کا، قرآن پاک کا، ذکر اذکار کا۔ آج میں ذکر کروں گا حضرت ایوب علیہ السلام، جو اللہ کے صابر شاکر نبی تھے، سبحان اللہ۔ ان کے واقعات سننے اور پڑھنے کے بعد ایسے تصور کرتا ہوں میں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لگی تو قرآن پاک میں ہے، رب انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین۔ جب بیماری لگی تو ان کی بیویاں تھیں، کافی بچے تھے، اور زمینیں اور کافی مال و متاع تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی بیوی کو راستے میں ایک بندہ ملا، ان کو کوئی ترکیب بتائی کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، یا پھر کوئی ٹونا ٹپونا بتایا۔ تو ایز اے بشریت، نبی کی بیوی ہے، ایز اے بشریت، بشری تقاضے کے مطابق انہوں نے وہ بات کو سن کر جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ میں وہاں سے گزری تو مجھے ایک شخص ملا، اس نے جو ہے مجھے ترکیب بتائی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، پیغمبر جو ہیں وہ اللہ سے کٹ کر کسی کی طرف دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ شیطان تھا، وہ ہمارے ایمان کو ضائع کرنا چاہتا تھا، کھونا چاہتا تھا، اسی لیے تم نے اس کی بات سنی کیوں؟ تو میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا، کہ میں قسم کھاتا ہوں میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا، میں تجھے 100 کے قریب جو ہے وہ جو ہے سوٹیاں، سٹک، ڈنڈا، جو بھی آپ سمجھ لیں آج کی زبان میں، تو سرائکی میں کہتے ہیں سوٹیاں ماروں گا، اور اردو میں کہتے ہیں ڈنڈا ماروں گا، انگلش میں کہتے ہیں سٹک، اور پنجابی میں کہتے ہیں چھڑی ماروں گا یا پھر لکڑی ماروں گا۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہوئے تو ان کو وہ قسم پوری کرنی تھی، یاد آیا، تب اپنی بیوی کو بلایا، کہا کہ میں نے وہ قسم پوری کرنی ہے، آؤ میرے سامنے بیٹھو۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک بیمار کی
کیئر کرنے سے، بیمار کی خدمت کرنے کا صلہ جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، وہ کتنا بڑا عظیم جو ہے صلہ ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، ہم گنتی نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے کہ بیمار کی جو خدمت، کیئر، اس کی جو اس کے ساتھ رہنا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا کتنا صلہ ہے۔ آج میں یہ بتاؤں گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے ترکیب بتائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ میری بندی، میری بانی کو آپ جو ہے سوٹیاں، ڈنڈے آپ ماریں گے تو یہ تو بیچاری مر جائے گی، یا پھر بیمار پڑ جائے گی، یا پھر زخمی ہو جائے گی۔ تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو کھجور کے جہاں کھجوریں لگتی ہیں، وہ گوشہ جو ہے آپ اس کو کاٹ لیں، اس کو گنتی کر لیں، اس میں جو لکڑی ہوتی ہیں جس پہ جو ہیں وہ کھجوریں لگتی ہیں، وہ تقریباً 100 کے قریب ہوتی ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ حدیث پاک میں ہے، وہ واقعہ جو ہے بیماری والا قرآن پاک میں بھی ہے، اور اس کی تشریح آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ جو چھڑی ہے، وہ جو گوشہ ہے کھجور کا، وہ کاٹیں اور اس کو ایک بار آہستہ سے مار لیں، تو اس سے آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور میری بندی کو جو ہے اس کو بھی زخم نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ فقہی مسئلہ ہے، فقیہ، جیسے فقہائے کرام حدیث پاک کو جب بیان فرماتے ہیں تو اس میں جو فقہی مسئلہ ہوتا ہے اس کو پھر بتاتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان کو تیز بخار آئے تو اسے نہلا دو۔ تو اب بات آتی ہے کیا ہم سردیوں میں بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس حدیث کا مفہوم جو ہے علماء کرام بتائیں گے کہ اس میں حدیث میں جو حدیث کا مفہوم ہے، اس میں فقاہت جو ہے وہ یہی ہے، فقیہ انسان بتائے گا کہ سردیوں میں ایسے بخار، تیز بخار میں نہانا نہیں چاہیے، گرمیوں میں نہانا چاہیے۔ اسی لیے فقاہت جو ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن ہمارا عقل جو ہے عاری ہے ان باتوں کو سمجھنے سے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہی مسئلہ بتایا کہ میری بندی کو بھی کچھ نہ ہو اور اللہ کے نبی کی قسم کا کفارہ بھی نہ ٹوٹے، وہ پورا ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں بیمار کے ساتھ محبت، خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں فقیہ لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ دعا کروں گا، اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔